أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلوات. صاحب نفس مطمئنہ، ہم سب کے آقا کریم ابن کریم ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی اس عظیم درسگاہ میں، اس سفینہ سکون میں سوار ہونے کی کوشش، یہ جہاد، یہ عظیم نیت، یہ عظیم عبادت کا سفر، الحمدللہ ہم سب نے مل کر اس سفر کا آغاز کیا ہے۔ سکون کے سفینہ، قابل نفس مطمئنہ بننے کے لیے آج میں آپ کو دعوت دوں گی کہ ایک ایسے جنتی پرسکون خاندان کے بارے میں ہم تھوڑا سا اپنا رابطہ اور ان کی صفات سے اپنے وجود کو منور کریں، جن کا ذکر پروردگار عالم نے کیا۔ رب قرآن میں کبھی کسی شخص کی تعریف کرتا ہے اور کبھی کسی خاندان کی، کسی فیملی کی۔ شخص اور اشخاص اور افراد میں مثلاً رب نے فرمایا کہ جناب ادریس صدیق ہیں، جناب ابراہیم حلیم ہے، حلم و بردباری کا وہ حسین لباس آپ نے پہن رکھا ہے، جناب اسماعیل صادق الوعد ہیں، اور اسی طرح دوسری صفات جناب موسیٰ کے بارے میں شرح صدر۔ لیکن جب بات خاندان کی آتی ہے تو سورہ انبیاء آیت نمبر 90 میں پروردگار عالم ایک فیملی، ایک خاندان کے صفات کو بیان کر رہا ہے۔ وہ خاندان جناب زکریا، جناب مریم کا خاندان ہے، اور آپ کو معلوم ہے حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا جو ہیں، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ جو ہیں، وہ خالہ زاد، بھائی، کزن کے طور پر ہمیں قرآن ان کے بارے میں تعارف کرواتا ہے۔ حضرت مریم کی ماں اور حضرت زکریا کی زوجہ آپس میں بہنیں تھیں، اور پروردگار عالم نے ان کی تعریف کی ہے۔ جب بات بہنوں کی آئے، جب بات دیورانی جٹھانی کی آئے، تو قرآن اور حدیث ان کے مثبت نکات کو بتاتا ہے، بلکہ صرف مثبت کو ہی زیادہ بتاتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج ہم نے جناب علی اصغر باب المراد کا ذکر کرنا ہے، اور آپ کی مادر گرامی ام علی اصغر کے بارے میں ہے کہ آپ اخوات الجنہ میں سے تھیں۔ 3 بہنیں ہیں، تینوں کے تینوں جنتی ہیں، کیونکہ تینوں کے تینوں جو ہیں وہ زوجہ ہیں کن کی؟ ائمہ کی۔ ایک کا نام محیات، ایک کا نام سلمہ، ایک کا نام ام رباب۔ محیات زوجہ علی، میں تو کہتی ہوں کیا خوش نصیب ہیں جناب امرؤ القیس جو فادر ہیں، جو پدر ہیں جناب ام رباب کے، کہ اتنا عشق ہے مولا علی سے، فدائی ہیں، شیدائی ہیں، عاشق ہیں شاہ ولایت کے، کہ اپنی تینوں بیٹیوں کے لیے امام جیسے معصوم داماد، ایک مولا علی کی زوجہ، ایک مولا حسن مجتبی علیہ السلام کی زوجہ، اور ایک امام حسین علیہ السلام کی زوجیت میں آتی ہیں۔ صلوات بھی یہ ہے قرآن، جہاں یوں بتایا جا رہا ہے۔ ام مریم کی تعریفیں تو ہم نے سنی ہے، پروردگار عالم نے کس عزت و احترام کے ساتھ
ام مریم کی نیت کو، نظر کو، فکر کو، سوچ کو، عمل کو کیا سراہا ہے، کتنی تعریف کی ہے۔ ایک عورت کا عمل کتنا مقدس ہے، کتنا قابل تقدیر ہے رب کی نگاہ میں۔ پروردگار عالم یوں اشارہ فرماتا ہے کہ جب جناب زکریا جب بھی دیکھتے تھے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی عبادت کو، عفت کو، حیا کو، اخلاص کو، تو آپ کے منہ میں پانی آیا، کہا کاش بچہ ہو تو ایسا ہو۔ ایسا ہوتا ہے نا، بعض کے بچوں کو دیکھ کے دل چاہتا ہے اوہ ایسی بیٹیاں مجھے بھی مل جائیں، ایسے بچے مجھے بھی مل جائیں۔ آپ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے یہ کام ضرور کریں کہ جب بھی اپنے بچوں کو دیکھیں، آپ نے ان کی تربیت کرنی ہے نا، انہیں نیکی کی طرف لے کر آنا ہے نا۔ ہم سب کے سب یہی چاہتے ہیں، یہی ہماری تمنا ہے، یہی درسگاہ حسینیت ہے جہاں سے ہم ہر طرح کی تربیت کو سیکھنے کی پوری کوشش کرتے۔ تو کبھی کبھی بار بار نہیں کہو میں آپ نماز پڑھو نا، آپ یہ کرو نا، آپ وہ کرو نا، نصیحت ڈائریکٹلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کیا کرو، آپ اللہ سے بات کرو بچوں کے سامنے کو، پروردگارا تیرا شکر ہے تو نے مجھے انسیہ جیسی بیٹی دی، کاش میرے پاس 5 اور انسیہ ہوتی، کاش میرے پاس اور اتنے پیارے پیارے بچے ہوتے۔ خدایا تو مجھے کتنا چاہتا ہے، مجھے پتہ ہے تو مجھے بہت پسند کرتا ہے، تبھی تو میرے پاس انسیہ ہے، تبھی تو میرے پاس اتنی پیاری بچی ہے۔ اب یہ بات بچہ ایسی بات ہے تو پورے 2 کان کے 4 کانوں کے ساتھ سن رہے ہوتے، بہت خوش ہو جائیں گے۔ شروع میں شاید کہیں گے پتہ نہیں میں تو اتنی اچھی نہیں ہوں، لیکن اندر اندر لاشعوری طور پر پورا زبردست سا ایمان کا، اخلاق کا انجیکشن آپ نے لگا دیا ہے، اور اتنا اثر ہوتا ہے کبھی سجدے شکر کرے۔ اور یہی عمل ہمیں جناب زکریا کے خاندان میں نظر آتا ہے کہ جب آپ دیکھتے تو اس بڑھاپے میں بیوی نازا ہے، عقیم ہے، خود بوڑھے لیکن بارگاہ الہی سے ہر ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ پھر بھی آپ کی وہ چاہت ہے کہ آپ نے کہا ربنا یا پروردگارا ربی حبلی، یا مجھے دے دے ذریۃ طیبہ، مجھے بھی ایک بیٹی چاہیے، اور بیٹی یا بیٹا جو بھی ہے مجھے بھی اس طرح مریمی صفت والا کوئی بندہ یا کوئی اولاد چاہیے، اور پروردگار عالم دے دیتا ہے۔ اور پھر تعریف کر رہا ہے، ان کی صفات بتا رہا ہے۔ نمبر 1 3 کوالٹیز بتائیے، جنتی خاندان، پرسکون خاندان، خوش اخلاق خاندان، نفس مطمئنہ کے حامل خاندان کیسے ہوتے ہیں؟ کانو، نمبر 1 کانو، یہ سارے کے سارے خاندان زکریا اور مریم جو ہیں وہ کیا ہیں؟ کانو یصارعون فی الخیرات، نمبر 1۔ نمبر 2 یدعوننا رغبا ورہبا، نمبر 3 کیا بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کانو لنا خاشعین، 3 صفات بتائی کہ وہ خیر کی طرف، نیکی کی طرف سرعت سے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نیکی کا انتظار کرے، کوئی آئے آپ کے پاس اور کہے کہ مجھے تھوڑا ٹائم دے دو، میری مدد کر لو، نہیں، بلکہ وہ خود تلاش میں رہتے ہیں، خود دیکھتے ہیں کہ اس کو کیا ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی ان کے در پر آئے، سرعت، جیسے ہم خود سلون جاتے ہیں۔ تہران والے اس بات کو ہر شہر سے زیادہ سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ آئی ڈونٹ تھنک سو دنیا میں کوئی شہر تہران کو کمپیٹ کر سکے ظاہری بیوٹی میں، جو کوالٹی، کوانٹٹی، شوق، ذوق، وقت، انرجی، سب کچھ لگا دیتے۔ کوئی آئے گا آپ کو کہنے کے لیے آؤ سلون آؤ، 10 دفعہ بلائیں اور پھر آپ جائیں گے بیوٹی سلون، نہیں، آپ خود سے جاتے ہو، خود تلاش کرتے ہو، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر مجھے حسن مل رہا ہے، یہ مجھے جو ہے وہ جوان بنا رہا ہے، یہ میری خوشی کا باعث ہے۔ یہاں جاؤں گی تو میں جوان لگوں گی، حسین لگوں گی، صاف ستھری لگوں گی، مجھے عزت ملے گی، مجھے یہ ملے گا، مجھے وہ ملے گا، آپ خود سے جاتے ہو۔ کہا یہ جو جنتی خاندان ہے نا جناب زکریا اور حضرت مریم کا، یہ خود تلاش کرتے ہیں اس حسن کی، اس کے لیے خوب سرمایہ لگاتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ لوگ ان کے پیچھے پڑے، وہ خود پیچھے پڑتے ہیں، اور ان کے اندر وہ شوق ہے کیونکہ انہیں پورا ایمان ہے
یقین ہے کہ اصل حسن و جمال و سکون و اطمینان کے میدان جو ہے وہ خیرات ہے. اس لیے آپ یقین کریں سورہ مؤمنون میں بھی، میں ابھی جب سرچ کر رہی تھی کہ فَاسْتَبِقُوا یا سابقو اور یسارعون، یعنی یہ جو ورڈنگز ہیں قرآن میں خیر کی طرف جانے کے لیے، دوز آر سو فیسنیٹنگ. مختلف الفاظ ہے کہ کمپیٹ کرو. جس طرح فیشن کے لیے آپ کمپیٹ کرتے ہو کہ میں سب سے اچھا پہنوں، سب سے پہلے پہنوں، اس سے زیادہ خیر کے لیے ہم محتاج ہیں خیر کے. تو سرعت کے ساتھ جاؤ، تیزی سے جاؤ، وقت کم ہے، جتنا جلدی جتنا زیادہ آپ اٹھا سکتے ہو اٹھا لو، کار خیر انجام دو. نمبر 1. نمبر 2 کیا بتایا؟ یدعوننا رہبا و رغبا و رہبا، یعنی ہم ہمارے ساتھ ان کا ریلیشن شپ، ہماری یاد انشاءاللہ کل میں آپ کو ایک ذکر کسے کہتے ہیں اس کی ایک عجیب داستان بتاؤں گی، ایک عجیب وادی کی طرف لے کر جاؤں گی جہاں ہماری توجہ نہیں ہے کہ ہم خود ذکر بنے، آپ ذکر بنے، آپ کا وجود، یعنی کیا حسین وادی ہے کہ سلوک اللہ، عرفان اللہ، حب اللہ، سکن جو سکون ہے جس کو قرآن نے بار بار کہا ہے وہ کس طرح سے آتا ہے. لہٰذا کہا یدعوننا رغبا و رہبا. اور نمبر 3 یہ ہمارا زیادہ تر یہاں ہم فوکس کریں گے، وہ ہے کانوا لنا خاشعین. یہ جو خاندان ہے جنتی، ان میں خشوع ہے، خضوع ہے. کل کسی نے مجھے امباسا سے فون کر کے کہا کہ آپ اس ٹاپک پہ ضرور اشارہ کیجئے گا. میری بہت پیاری سی عزیز سی بہن، مجھے ابھی ان کا نام یاد نہیں ہے، انشاءاللہ کل یاد آئے تو ضرور لوں گی. تو انہوں نے کہا کہ یہ ضرور پڑھیں کہ ہم کیسے انجوائے کریں اپنے ریلیجن کو اور ریلیجن کے اساس کو، ستون کو، جو کہ صلاۃ صلاۃ صلاۃ، نماز نماز نماز. کربلا میں نماز کو جو ایک عجیب سی اہمیت، ٹرولی ایبسلیوٹلی اقامہ کیا گیا. اقامہ یعنی ایسا ویسا بندوبست، اہتمام، انتظام، اور اس کی عظمت کو اجاگر کیا گیا. ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ یقرؤون الصلاۃ کرتے ہیں، جبکہ کربلا والوں نے ہمیں بتایا، قرآن نے ہمیں بتایا نہیں، یقیم کرو. اقامہ کرنا یعنی اس کو بہت اہتمام کے ساتھ سب کو بتاتے ہوئے. جیسے میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ ایران میں یہ بہت ایک اچھی عادت ہے کہ جس طرح ہم لوگ بہت سی کراکریز، برتن مہمانوں کے لیے خرید کے رکھتے ہیں اچھے سے، اور بے شک اضافی بھی خرید کے رکھتے ہیں، یہاں پر یہ عادت ہے کہ جانمازیں، چادر نمازیں عطر مہمانوں کے لیے بھی رکھتے ہیں. مجھے ہند کا نہیں پتہ، پاکستان میں اچھے سے اچھے بعض گھروں میں چادر نماز نہیں دیتے آپ کو. چادر نماز کا کوئی اتنا اہتمام نہیں ہوتا، حجاز میں ہوتا ہوگا ماشاءاللہ، لیکن عام لوگوں میں نہیں ہوتا. تو میں ان سے کہتی ہوں چادر نماز کی بہت ویلیو ہے، مہمانوں کے لیے الگ سے رکھنا، یعنی یہ ایک اہتمام ہے. جب آپ ڈائننگ ٹیبل سجاتے ہو، مہمانوں کی نگاہوں کا اتنا خیال رکھتے ہو کہ آپ جو ڈرائنگ روم ہے اس کو اتنا اچھا سجاتے ہو کہ مہمان آئیں تو انہیں مزہ آ جائے، انہیں سکون مل جائے، ان کے جسم کو غذا ملے تو ان کی روح کی غذا کے لیے کہ انہیں لطف آئے اور مزے لے کر نماز پڑھے، نماز کا اہتمام کیا جائے. کتنا لطف ہے. ایک کربلا والوں دیکھو تو صحیح، جو نفس مطمئنہ والے ہیں ان کے لیے کہا ہے وہ خاشع ہیں اور وہ اتنا اہتمام کرتے. کربلا میں نماز نہیں ہوئی، نہیں، نماز تو خیموں میں بھی ہو سکتی تھی، نماز تو فرادہ بھی ہو سکتی تھی. کربلا میں نماز نمبر 1 باہر ہوئی، باقاعدہ. اتنی گرمی تھی، ظہر کا ٹائم تھا، ٹھیک ہے، پیاس بھی تھی، چاہے تو سائے میں آرام سے خیموں میں پڑھتے نا، ہونا تو ایسے ہی چاہیے تھا. لیکن آپ سوچے تو صحیح، ہم اور آپ کہاں تصور کر سکتے ہیں پیاس کی شدت، دھوپ کی حرارت، صحرا میں پڑھنا، یہ کیسا اہتمام ہے. ہم کہاں، کربلا کہاں، اتنا فاصلہ کیوں ہے؟ نمبر 1. نمبر 2، فرادہ پڑھا جا سکتا تھا، علنی کیا، صحرا میں کیا، جماعت کی. وہ بھی جماعت آپ کو پتہ ہے یہ اتنا خوبصورت ٹیکنیکل سا ریلیجن ہے، پریکٹیکل سا، فلیکسیبل سا ریلیجن ہے ہمارا دین. اتنا کمپریہنسو ہے، اتنا جامع ہے، کامل ہے. اور
عملی ہے. آپ دیکھیے نماز خوف کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں ہے، بتایا گیا ہے کہ جنگ کے دوران نماز خوف پڑھی جاتی ہے. نماز عصر نماز خوف کی شکل میں پڑھی گئی ہے، اور بچوں کو یہ چیزیں بہت پسند آتی ہے. میرے بوائز ہیں تو میں انہیں بتاتی ہوں، جیسے ان کو پسند ہے کہ جنگ، آرمی، یہ ٹینک لڑائی، یہ وہ ایسی کہانیوں میں کہتی ہوں کہ اگر ایسے حالات میں بھی ہم نے نماز تو پڑھنی ہے. نماز کس طرح سے پڑھنی ہے؟ خوف کیسی ہوتی ہے؟ نماز ظہر قصر ہو جاتی ہے، نمبر 1. نمبر 2، امام ہوتا ہے لیکن کیسے ہوگا امام؟ کتنا پیارا مذہب ہے کہ یہاں جنگ بھی کرو، آگاہ بھی رہو، دفاع بھی کرو، دفاع کے کرتے کرتے جو ہے وہ ساتھ ساتھ کیا کرو؟ نماز بھی پڑھو. دونوں کو معتدل ہونا، بیلنس ہونا، کہ پہلی جو صف ہے وہ امام کے ساتھ پہلی رکعت پڑھ رہی ہوگی اور وہ جلدی سے اپنی دوسری رکعت فرادہ پڑھ کے ہٹ جائیں گے، اور دوسری صف آگے آئے گی اور وہ جا کر جو ہے امام کے پیچھے نماز پڑھنے لگے. یعنی ہر کوئی ایک رکعت جماعت کی نیت سے پڑھ رہا ہے، دوسری رکعت خود سے پڑھ رہا ہے، ثواب بھی مل رہا ہے، جماعت بھی ہے، نہیں بھی ہے، سب کچھ ہے، خیال بھی رکھا جا رہا ہے. اسے کہتے ہیں اسلام، جو میدان میں اتر کے حالات کے مطابق کبھی آپ کو نماز قصر پڑھنی، کبھی تمام پڑھنی، کبھی نافلہ پڑھنی، کبھی شب پڑھنی، کبھی نماز خوف پڑھنی ہے. تو کیا حسین انداز ہے، آپ دیکھیں تو صحیح. پتہ ہے آپ کو، مدافعین الصلاۃ پر ہماری جان قربان ہو، میں جب بھی اذان پڑھتی ہوں اللہ اکبر، مجھے حجاج بن مسروق یاد آتے ہیں. میری ایک اور جو اشرا ساتھ ساتھ چل رہا ہے نیو یارک والوں کا، اس میں نے اصحاب کے بارے میں ڈیٹیل سے ذکر کیا جن کے بارے میں کم ذکر کیا جاتا ہے. تو حجاج پر ہماری جان قربان کہ اس اذان کے لیے کربلا میں حجاج نے کتنی قربانیاں دی ہیں. اللہ اکبر، اذان. پتہ ہے اگر ہمیں خشوع چاہیے تو حدیث ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، علامت الخاشعہ فاربعہ، کتاب خصال میں یہ ذکر ہے کہ خشوع، جس کو قرآن نے بھی بہت زیادہ، سب سے زیادہ وائٹل رول ہماری نماز کو نماز بنانے میں خشوع کا ہے. خضوع بدن سے ریلیٹڈ ہے، خشوع قلب سے ریلیٹڈ ہے. تو کہا اس کی 4 علامتیں ہیں. اگر ہم نے اپنے آپ کو اس پیارے نماز تک پہنچانا ہے جو ہمیں کشتی سکون پر سوار کر دے گا اور ہماری زندگی سچ مچ جنتی بن جائے گی. دیکھیں جنت کے انتظار میں نہ رہیں، یہ غلط ہے. مومن جنت کے انتظار میں نہیں رہتا، یہیں پہ جنت بنا دیتا ہے، کیونکہ اندر کی دنیا اس کی اپنی دنیا ہے، اس کا اپنا دل ہے، اس کا اپنا آقا ہے، اس کے پاس مولا امام حسین ہے، اتنی پیاری سیرتیں ہیں. اور ادھر تو کسی کا بھی زور نہیں چلتا، سب زور چلا سکتے، لیکن اندر اطمینان کی دنیا میں آپ رہو، مزے کرو. مومن کربلائی کی دنیاوی زندگی جنت ہے کیونکہ وہ رب کے ساتھ ہے. تو پہلی صفت خشوع قلب کے لیے یہ بتائی گئی کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ المراقبہ للہ، مراقبہ کرتے ہیں. یعنی ہمیشہ ہر وقت انہیں احساس ہوتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے. جیسے آج کل کووڈ-19 کی وجہ سے ہم لوگ ہمیشہ دیکھتے ہیں میرا ہاتھ کہیں ٹچ تو نہیں ہوا، اور میں نے کچھ کیا تو نہیں، میں دوبارہ سے کلین کروں، پھر سے دھو لوں. مراقبہ ہے نا یہ، مراقبہ یعنی اپنے آپ کو دیکھتے رہنا، کیچ کرتے رہنا آنکھوں کے ذریعے، اور اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا، چھوڑنا نہیں. آپ کو معلوم ہوگا، آپ نے سنا ہوگا یقیناً، میں جوانوں سے کہہ رہی ہوں، علامہ طباطبائی صاحب المیزان، جنہوں نے المیزان تفسیر کی کتاب لکھی ہے، بہت ہی مزے کے، بہت ہی کہتے ہیں نا دل پہ ان کی پرسنالٹی سیرت لگ جاتی ہے. ضرور جو ڈاکومنٹریز بنی ہوئی علماء کے بارے میں، آئی تھنک حدیث سرو نام ہے، سین رے واو، ایک ڈاکومنٹری، اس میں علامہ طباطبائی کا ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آپ لوگ فارسی جانتے ہیں اس لیے میں بہت سی باتیں آپ لوگ سے شیئر کر سکتی ہوں، پوری دنیا سے نہیں کر سکتی. حدیث سرو، آپ اگر ان علماء کے ساتھ، ان اصحاب کے ساتھ، ان صحابیات کے ساتھ، اور پھر آہستہ آہستہ ان ہستیوں کو دیکھ کر ہم اپنے آقا معصومین کے قریب سے قریب تر جا سکتے. تو علامہ طباطبائی اتنے عظیم عالم ہیں، لیکن پتہ ہے آپ کو، آپ اپنی زندگی کے آخری حصوں میں آپ بیمار ہوئے نا بہت زیادہ. آپ کو پتہ ہے مومن بیمار ہوتا ہے جان بوجھ کے، اللہ کرتا ہے اسے بیمار تاکہ وہ شکستہ دل،
دنیا سے ڈٹیچ ہو کر آرام سے تیاری کر کے مزے سے جائے اپنے وطن، اپنے لقاء الہی کے پاس. یہ بیماری ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور میں ہمیشہ جب کسی کو دیکھتی ہوں بیمار ہے تو منہ میں پانی آ جاتا ہے کہ کتنا اللہ سے قریب ہو رہا ہے، کتنا اس کا دل شکستہ ہے، کتنا یہ خدا اس کو عزیز رکھتا ہے. خدا کتنی معافیاں مانگتا ہے قیامت کے دن، مجھے معاف کرو، مجھے معاف کرو، میں نے تجھے بیمار کیا. پتہ ہے کتنی معافیاں رب مانگے گا. میں نے تجھے بیمار کیا، میں نے تجھے تھوڑا سا بعض جگہوں پر تمہارا دل توڑا، یہ نہ سمجھنا ہے میرے بندے میں نے تجھے بیمار اس لیے کیا کہ تم میری نظر میں تھوڑا سا کم یا حقیر ہو. نہیں، ہرگز نہیں. علامہ طباطبائی جیسی شخصیت، عارف بزرگوار، جو فرینچ کے ایک عظیم فلاسفر ہرنی کربن کے ساتھ جن کی میٹنگز یہاں تہران میں ہوا کرتی تھی، یہ ساری ویڈیو سب جن کا شوق ہے وہ ڈھونڈ نکالتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور بہت مزے کی یہ مناظر ہے، سین ہے. ایسے عالم جو ہے وہ ایسا ویسا بیمار ہوئے کہ سب کچھ بھول گئے، حتیٰ اپنے بچوں کے نام بھی. لوگ یہ نا کہ بعض لوگ کہہ رہے تھے آپ قوم میں ہو، اچھا آیت اللہوں کو بھی کرونا ہو رہا ہے، انہیں بھی ہو سکتا ہے، عالم کو بھی ہوتا ہے، ہاں وہ بھی بیمار ہو سکتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، یہ بھی ایک بیماری عام بیماریوں کی طرح بالکل ہو سکتا ہے. بڑے بڑے علماء زیادہ بیمار بھی ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جناب ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ہمارے نبی مہینے میں 1 مرتبہ بیمار ہوتے تھے. کوئی بخار ہو گیا، کہیں درد ہو گیا، مولا امیر المومنین علیہ السلام کے آپ کے دانتوں پہ آپ کے پاؤں ورم کر گئے تھے. میں بہت سی جو میری مائیں ہیں پوری دنیا میں، ہر جگہ ایک ایک ماں ہے میرے پاس، صحیح ہے الحمدللہ، مائیں بہنیں بہت سی بنائی ہوئی ہیں میں نے ایمانی. تو میں اپنی ماؤں کو بتاتی ہوں، میرا ایک ٹاپک تھا کہ انبیاء ائمہ کیسے کیسے کتنا بیمار ہوتے تھے. فرعون اپنی زندگی میں کبھی بھی بیمار نہیں ہوا تھا، ایک بخار بھی نہیں ہوا تھا. دنیا والے کہیں گے ہائے کتنا لکی ہے، بیمار ہی نہیں ہوتا، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے. تو بیماری، علامہ طباطبائی بیمار ہوئے، گھر والوں کے نام بھی بھول گئے ہیں. دیکھیں تصور کریں. اور علامہ امینی گئے تھے ان کے پاس، ان کو بھی بھول گئے تھے، خود وہ ویڈیو موجود ہے. اور پھر علامہ آیت اللہ سبحانی نے کہا میں جاتا ہوں. آپ گئے اور آپ نے ان سے ایک فقہی سوال پوچھا، کہا علامہ طباطبائی میں نماز میں کنسنٹریشن چاہتا ہوں، لذت چاہتا ہوں، مزہ، سکون، کیوں مجھے سکون نہیں ملتا؟ نماز تو سکون سب کو دے سکتا ہے لیکن مجھے کیوں نہیں دے رہا؟ تو جو سب کا نام بھول گئے تھے انہوں نے کہا 3 مرتبہ المراقبہ المراقبہ المراقبہ. بار بار آپ کہتے تھے کہ جو تمام اعمال سے سب سے زیادہ ضروری ہے تزکیہ نفس کے لیے، سکون کے لیے، وہ مراقبہ ہے. کہ مسلسل دیکھیں آپ ایک دم سے جمپ کرنا چاہتے ہو، ہم کہتے ہیں نا ادھر ادھر کی فضول باتیں کر رہے ہوتے، ایک دم سے نماز کا ٹائم آ گیا، اللہ اکبر، تو کہتے ہیں اچھا میں آ رہی ہوں اللہ تھوڑی دیر، سارے کام کر کے آخر میں ادھر گند بلا سب ہے اور ہم اس دنیا میں ایسے پھنسے ہوئے، اور ایک دم سے کہتے ہیں اللہ اکبر میں نے پرواز کرنا ہے. وہ آپ ایک دم سے جمپ کہاں مارو گے؟ دیکھیے تھوڑا آہستہ آہستہ. ونٹر میں آپ اپنا گاڑی جب آن کرتے ہو تو تھوڑا اس کو گرم کرتے ہو، پھر چل پڑتی ہے. یہ چلانا ہے، یہ معراج ہے، یہ سفر ہے، ٹرولی سفر ہے. الصلاۃ قربانی اسی لیے کہتے ہیں نا قرب، اللہ تک جانے کا یہ حسین مرکب ہے. اس مرکب، اس رائٹ پر سوار ہونے کے لیے کچھ مقدمات ہے. نمبر 1 مراقبہ اس حدیث میں ہے. نمبر 2 المناجات للہ بتایا گیا ہے کہ آپ مناجات کرو بار الہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں. نمبر 3 ذکر کرو، یوم القیامہ کو یاد کرو، کیونکہ قیام یعنی قیامت، یعنی جب آپ نماز کے لیے قیام کرتے ہو نا تو قیامت میں بھی ہم نے کھڑے ہی ہونا ہے. صحیح، قیامت میں بھی ہم نے پروردگار عالم کے سامنے قیام کرنا ہے، اس لیے اس کو قیامت کہتے. اور ہم اپنے آقا کو، جنہوں نے آ کر ظلم کو صفحے ہستی سے ہٹا دینا ہے اور ایک زبردست عالمگیر قیام کرنا ہے، اس لیے اپنے آقا کا ہم یہ لقب لیتے ہیں نا امام عصر کا بھی، وہ بھی قیام سے لیا گیا ہے. قیام، قیامت اور قیام کرنا. لہٰذا جو موت کو یاد کرے، جو کہ لذیذ ہے یاد، بہت ہی پلیجریبل ہے یاد، اگر اچھے انداز سے ہم اس موت کو سمجھیں. نمبر 1 جو مناجات کرے. مناجات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ میرے مولا، ہم سب کے آقا، قائد الغر المحجلین، امام العارفین، امام المتقین، علی ابن ابی طالب علیہ السلام،
سورہ آل عمران کی آیت نمبر 193 کے قریب ہوگی، وہ آیات جو کہ بہت مشہور ہے، جن میں 5 ٹائمز ربنا 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 حدیث ہے، کوئی بھی حاجت ہو 5 مرتبہ کہو ربنا 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 ربنا، کیونکہ رب کا مطلب یہ ہے کہ میں نیچے ہوں، میں محتاج ہوں۔ رب ربابا یعنی مجھے اونچا اونچا، آہستہ 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 مجھے بلندی کی طرف لے جا، مجھے اس دلدل سے نکال۔ رب رب یعنی جو آپ کو اوپر اٹھا رہا ہے، تعالو کر رہا ہے، علو کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ ربنا کہتے ہیں عبد اور رب میں فاصلہ صرف ایک ربنا کہنے کا ہے۔ کبھی آپ کا ایک مخلصانہ نجوا، ندا، منادات جو آپ مناجات کرتے ہو، وہی آپ کو بالکل فوراً کنیکٹ کر سکتا ہے۔ ایک دل کی گہرائی سے ربنا آپ کو عرش الہی تک پہنچا سکتا ہے۔ اس سے زیادہ سخت پروردگار عالم نے نہیں کیا۔ ربنا کہتے ہیں مولا یہ آیات کے ربنا اننا سمعنا منادیا، کتنی پیاری ہے نا کہ نماز سے پہلے آپ ان آیات کو پڑھ لے، کہیں لکھ کے لگا دے، کچن میں لگا دے، جہاں وضو کر رہی ہیں وہاں لگا دے، وضو ختم ہوئی اور آپ نے اس کو کچھ دن پڑھا، اور چلتے پھرتے آپ کے منہ سے، آپ کے وجود کے، آپ کے دل سے جو ہے وہ قرآن کی آیتوں کا زمزمہ اور عطر اور خوشبو اور ارما جو ہے وہ پھیل رہا ہے، تو آپ خود بخود پروردگار عالم سے کنیکٹ ہوں گے، شیاطین کو دور کریں گے، تو آپ کے حواس، آپ کی کنسنٹریشن جو ہے وہ مرکوز ہو جائے گی۔ تو ربنا ربنا، اور پھر جو چوتھی چیز علامت خشوع ہے وہ کہا ہے رکوب الجمیل، اچھے کام، اچھے الفاظ، نیک اعمال، لوگوں کی مدد کرنا۔ ایک بہت پیارا واقعہ ابان بن تغلب اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہے کہ ایک مرتبہ ابان مولا کے ساتھ طواف بیت اللہ کر رہے تھے، اور طواف کرتے کرتے ابان بن تغلب کے دوست نے اس کی طرف اشارہ کیا، بلایا اس کو، اور اس کو کوئی ایمرجنسی کام تھا، کچھ چاہیے تھا، پیسہ چاہیے تھا، تو ابان نے اس کو اشارے سے کہا رکو رکو، میں آقا کے ساتھ ہوں، میں فرزند رسول کے ساتھ ہوں، میں طواف کر رہا ہوں، کیا تم مجھے بار بار بلا رہے ہو؟ پھر دیکھا بلا رہا اور وہ اس کو روک رہا تھا۔ امام نے پوچھا ہماری جان قربان ہو کہ اسے کہتے ہیں مذہب، کہ امام نے کہا ابان کیا ہوا؟ کہا میرا دوست مجھے بلا رہا ہے۔ کہا کس لیے بلا رہا ہے؟ کہا اس کو بہت جلدی سے کس چیز کی ضرورت ہے۔ کہا ابان طواف توڑ دو، لبیک کہو اپنے برادر ایمانی کی حاجت پر، کہ 1000 طواف مستحب قربان ہو جاتے ہیں جب کوئی مومن آپ کو بلا رہا ہوتا ہے۔ اتنا ثواب ہے، اتنا اجر ہے، اور ہم نے دین کا قیمہ بنایا ہوا ہے، تھوڑا سا لے لیا، تھوڑا سا پھینک دیا، ہماری نظر میں یہ ثواب ہے تو ہم یہی کریں گے۔ بچوں کو ڈانٹ کے جو ہے وہ سمجھتے ہیں اللہ کو خوش کر دیں گے، شوہر کو ناراض کر کے جو ہے مجلس میں مثلا کوئی بھی کام کرے، اللہ مجھ سے بہت قریب ہو رہا ہے جی، میں بہت بڑی عبادت کر رہی ہوں، نہیں، ہرگز نہیں۔ یہاں مولا نے اتنے خوبصورت انداز سے کہا کہ ابان جاؤ نا، ابان فوراً لبیک کہو نا۔ آپ کو پتہ ہے حضرت موسیٰ کو پروردگار عالم نے کیوں کلیم اللہ بنایا؟ علامہ طباطبائی اپنی زندگی کی آخری عمر میں، ان کا آج ذکر آیا تو میں بہت حیران ہوئی، بہت زیادہ حیران ہوئی، مجھے ہضم نہیں ہو رہا تھا کہ آپ نے باقاعدہ، آپ کے بارے میں علماء نے کہا کہ کیونکہ آپ کسی کو زیادہ پہچان نہیں سکتے تھے، بات نہیں کر سکتے تھے، لیکن آپ کے پاس جب لوگ گئے تھوڑی بہت بات کرتے تو آپ کہتے تھے کہ میں کلیم اللہ، ایک عام بندہ جو اس مقام تک پہنچ سکتا، میں اللہ سے کلام کر رہا ہوں، اس دنیا میں ہوں، میرے پاس کلیم اللہ کا ایک جلوہ موجود ہے۔ اللہ اکبر! کلیم اللہ بننے کی لذت قابل تصور نہیں ہمارے پاس۔ کہتے کیوں اللہ نے انہیں کلیم اللہ بنایا؟
اللہ نے باقاعدہ حدیث قدسی میں یوں فرمایا کہ قلبت، میں نے تمام اپنے بندوں کو اوپر نیچے کر کے اچھی طرح ڈھونڈا ڈھونڈا ڈھونڈا، دیکھا کہ سب سے مہربان دل اس عصر میں، اس زمانے میں تیرا ہے، اتنا تیرا دل مہربان ہے، اتنا خضوع اور خوشی ہو، وہ موم کی طرح بالکل جو نرم مہربان ہوتے ہیں نا۔ پروردگار عالم نے فرمایا کیونکہ تو مہربان ہے اس لیے میں نے تجھے اپنا کلیم بنا دیا۔ واقعہ کیا تھا؟ کہتے ہیں واقعہ یہ تھا کہ آپ جو ہے یقیناً اکثر انبیاء چرواہے کے کام کرتے تھے، جانوروں کو چرانا، لے جانا مزرعے میں، کھیتوں میں۔ تو آپ ایک مرتبہ جب کر گئی، چلی گئی، آپ اس کے پیچھے گئے گئے گئے، کہتے 7-8 گھنٹے تک بھاگتے رہے، دوڑتے رہے، اور وہ بکری بھاگ رہی ہے بھاگ رہی ہے، 7 گھنٹے 8 گھنٹے کے بعد بکری کو پکڑ لیا حضرت موسیٰ نے۔ جب پکڑا تو اس کو سینے سے لگایا، چوما اور کہا تم کیوں مجھ سے بھاگ رہی تھی؟ میں تو تجھے بچانا چاہ رہا تھا، ایسا نہ ہوتا کہ تم بھوک سے مر جاتی، تم بچھڑ رہی ہو اپنے خاندان سے، تمہیں کوئی بھیڑیا کھا نہ لے۔ اتنے پیار سے ایک بکری سے باتیں کی حضرت موسیٰ نے، اور اس کو بوسہ دیا، سینے سے لگایا، کہ رب نے کہا اسی کو میں نے کلیم اللہ بنانا ہے۔ یہ ہے اسلام، یعنی یہ عمل حیوان کے ساتھ مہربانی رب کو اتنی پسند آئی کہ وہ مقام کلیم اللہ اس خضوع اور خشوع اور مہربان قلب کی وجہ سے پروردگار عالم عنایت فرما رہے۔ صلوات بھیجی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ لہٰذا انشاءاللہ ہم اپنے قلوب کو نماز میں خشوع کے ساتھ، جس میں صلاۃ صرف فرشتوں کو نظر نہ آئے بلکہ روح ہے، صلاۃ ہر چیز کی ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ آپ خود دیکھیں، ایک جسم پڑا ہو، اس کے ہاتھ سالم ہیں، پاؤں بھی ہے، سب کچھ ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن ہم اس کو مردہ کہتے ہیں۔ جیسے یہ روح نکل جاتی ہے ہم کہتے ہیں یہ زندہ ہی نہیں ہے، یہ تو مردہ ہے، جبکہ وہ ظاہراً مکمل ہے۔ بالکل اسی طرح ہماری نمازوں کی جسم حاضر ہوتی ہے اور ملائکہ ہنستے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا لے کر جائیں، روح تو ہے ہی نہیں، جان تو ہے ہی نہیں۔ تو اس نماز میں جان، روح، اور اس کی روح جو ہے وہ خشوع ہے۔ اس لیے سورہ مؤمنون کون نہیں جانتا، جس انداز سے پروردگار عالم نے اس کا آغاز کیا ہے، جس انداز سے نبیوں نے ہمیں بتایا ہے کہ سورہ مؤمنون کی جو شروع کی 7 صفات ہے، جس کے اندر موجود ہو وہ یقیناً بہشتی خاندان میں ہوگا۔ آیت اللہ مشکینی کی یہ بہت پیاری عادت تھی کہ آپ روتے ہوئے ان صفات کو پڑھتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ میرے اندر یہ بھی نہیں ہے، یا اللہ یہ بھی نہیں ہے، یا اللہ یہ بھی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد تأکیدی جملہ ہے، قد یعنی definitely indeed، قد افلح المؤمنون، the luckiest one، the most fortunate one، جن کو دیکھ کر منہ میں پانی آ جائے۔ قابل رشک کون ہے؟ سب سے زیادہ کامیاب کون ہے؟ سب سے زیادہ حسن کس کے پاس ہے؟ قد افلح المؤمنون۔ کیوں؟ کیونکہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ یہ نماز کے بارے میں 2 صفات ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، کہ اگر اس میں خشوع کو ایڈ کرنا ہے تو کچھ چیزوں کو ڈیلیٹ کرنا ہوگا، فضول باتوں کو، فضول سوچوں کو ذرا ہٹانا ہوگا، تو یہاں سے آپ کے پاس جگہ ہوگی نور کو، خضوع اور خشوع کو اپنے قلب میں بسانے کے لیے۔ اس لیے بہت تاکید ہے کہ ہم اپنے اندر خشوع لے کر آئیں۔ خشوع کے لیے 4 صفات بتائی۔ پہلی صفت کیا تھی؟ ہم نے بتایا مراقبہ۔ دوسری صفت مناجات کرنا، کوئی نہ کوئی ذکر پڑھنا۔ خود اذان بھی مقدمہ بنایا ہے پروردگار عالم نے، اسی لیے مقدمہ بنایا۔ اذان پر تھوڑا سا بیٹھ کر آپ کام کریں، تھوڑا سا سوچیں کہ اس کے کلمات کیا ہیں۔ آپ سوچیں نا، ہم دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے ہم نے اذان سنی ہے، مریں گے تو پھر یہی کلمات سنیں گے، یہی ہماری زندگی ہے۔ اللہ اکبر، پوری زندگی گزر گئی، ہم نے یہی سنا لیکن اسی کو نہیں سمجھا۔ ہم نے کہا نہیں، ٹی وی کا وہ شو اکبر ہے، باتیں میری اکبر ہے، میری چیٹنگ اکبر ہے، کوکنگ اکبر ہے، سو مینی ادر تھنگز آر اکبر۔ اللہ اکبر آئی ڈونٹ تھنک سو، نعوذ باللہ، پریکٹیکلی ہم یہی کر رہے ہوتے، اسی لیے ہم اول نہیں پڑھتے۔ ہمیں سیکنڈ ہینڈ چیزیں آپ خریدنے جاؤ گے نہیں نا،
سیکنڈ ہینڈ, تھرڈ ہینڈ, 3 جنریشن نے جس کو پہنا آپ کو نہیں, آئی وانٹ ویئر, نو, نہیں, آپ کے پاس آپ بالکل نیا خرید سکتے, نہیں 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 مجھے سیکنڈ ہینڈ. آپ ایسا کبھی نہیں کرو گے. آپ اول وقت پڑھو, کیا سیکنڈ ٹائم, تھرڈ ٹائم, نہیں نہیں, اسے کوئی نماز کہتا ہے؟ وہ کوئی نماز ہے؟ وہ تو چٹی اتارنا ہے. مجھے اول وی آئی پی بن کے میں بارگاہ الہی میں اس وقت جانا چاہوں گی, کیونکہ وہ نماز تو ہم پڑھتے ہی ہیں نا, پڑھتے ہی ہیں, لیکن ایک مرتبہ آپ اس کو ایسے ویسے بڑھو اور ایک مرتبہ آپ اس کو بیضا بناؤ, کبھی سودا بناؤ. بہت سی احادیث موجود ہے, وہ ہمارے ہاتھ میں, ہم کیوں نہ اس کو بیضا بنائیں. ایک نماز جو میں دیر سے پڑھتی ہوں, وہ نماز شکایت کرتے ہوئے جاتی ہے کہ اچھا ملیں گے, دیکھا تو نے مجھے بالکل توجہ نہیں دی. لیکن جس کو آپ بہت توجہ, کیسی توجہ, کیسے انتظار, جیسے آپ کو پتا ہو کہ راضیہ آنے والی ہے, تو انسیا کو پتا چلے گا کہ راضیہ جو ہے وہ 4 بجے آ رہی ہے, تو اگر 3:30 سے وہ تیاری کرے اور اوپر کمرے میں نہیں بیٹھی رہے, کہیں میں بیل بجاؤں تو آئے, بلکہ نیچے آئے, آنکھیں پارکنگ سے مجھے اٹھائے, تو میں کہوں گی ہاں انسیا واز ویٹنگ فار می. لیکن اگر بیٹھی ہوئی میں بیل بجا رہی ہوں, بیل بجائی, انسیا آئے نہیں رہی, پھر کہ راضیہ آنٹی میں آپ کا انتظار کری تھی, کہ جھوٹی کہیں کی, کہاں انتظار کری تھی, آرام سے بیٹھی ہوئی ہو. نماز کا بھی یہی ہے, ہم کہتے ہیں ہاں امام حسین کو نماز پسند ہے, مجھے نماز پسند ہے. کہاں پسند ہے؟ اگر پسند ہے تو اذان سے بھی پہلے, اس سے پہلے کہ بیل بجے, آپ کو I was alert, I was waiting for صلاح. اینڈ ڈیفینیٹلی آپ دیکھیں, حیا علی خیر العمل, یعنی حیا علی حب فاطمہ و اولاد فاطمہ. خیر العمل کہتے ہی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, آپ کا انتظار اذان, وہ حسین سی کیفیت میں ایام فاطمہ میں تفصیل سے اس کے بارے میں بات کرتی ہوں, وہ یاد آتا ہے. تو انشاءاللہ ہمیں اپنے اذان پر کام کرنا چاہیے, اور اسی طرح وضو پر. ٹائم کم ہے, میں جلدی سے صرف وضو کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ اپنا وضو باطنی کر دیں, وضو اور روحانی کر دیں. دیکھیں خود پروردگار عالم نے نماز سے پہلے ہمیں تیاری کا طریقہ بتا دیا ہے کہ ایک دم سے جمپ نہ کرو, پہلے اذان سنو تو صحیح ذرا محبت سے, پھر وضو کی طرف تو آؤ نا. وضو آپ کو پتہ ہے ایک پوری جرنی ہے, ٹائم نہیں, آج میں صرف اشارہ کر رہی ہوں کہ آپ وضو میں کیا نہیں کر سکتے ہو. آپ کی ایک جرنی شروع ہوتی ہے اس چھوٹے سے ٹائنی سے پلانٹ سے, اور آپ پہنچ جاتے ہو عرش تک. آپ کہتے ہو اللہم بیض وجہی یوم تسود فیہ الوجوہ, یہ آپ نے اپنے چہرے کو اتنا حسین بنا دیا. دعا اتنی پیاری ہے, اتنی مزے کی ہے, اللہم اعطنی کتابی بیمینی, اللہم لا تعطنی کتابی بیمینی, یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ بشمالی. اور پھر اللہم غشنی برحمتک, everything is from up to down, up to down, up to down. But when we reach to our feet to do مسح, جب آپ اس کو مسح کرتے ہو down to up ہو جاتے ہو. کیا سیکرٹ ہے, کیا راز ہے. اور جنت میں حضرت آدم و حوا کا جو داستان ہے شجرہ ممنوعہ, اس کے ساتھ کیا کنیکشن ہے, کیا معرفت بھری داستان ہے وضو کی داستان. اگر اس کو ہم سمجھ لیں اور اپنے وضو کی کوالٹی کو انہینس کریں, تو آپ یقیناً لذت لیتے ہوئے ہمیشہ وضو میں رہو گے, فخر کرو گے. یہ شیلڈ ہے آپ کے لیے, یہ محافظ ہے آپ کا, یہ آپ کو نورانی کرتا ہے. ویسے بھی مطلب وضو کا نور ہی ہے. اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کی تمنا پوری ہوگی, جو تمنا خشوع اور خضوع فی الصلاۃ کی ہے. آئیے چلیں اس کربلا میں اس حسین منظر کو دیکھیں کہ جہاں امام نماز جماعت پڑھا رہے ہیں. آپ کو یقین نہیں آئے گا, جناب حبیب بن مظاہر کو دشمنوں نے نماز ظہر نہیں پڑھنے دی. جیسے ہی نماز ظہر, نماز خوف مولا نے قائم کی, یہاں اذان ہو رہی ہے, وہاں سے دشمنوں نے کہنا شروع کیا, نعوذ باللہ, اے حسین تو کون سی نماز پڑھ رہا ہے, تو نے تو جہنم میں جانا ہے, نعوذ باللہ. توہین شروع کر دی, بہت برے برے الفاظ بولے. حبیب حسین سے رہا نہ گیا. آپ نماز نہیں پڑھ سکے, لیکن آپ نے نمازیوں کا ایسا دفاع کیا. کبھی سعید شہید ہو گئے, کبھی حبیب شہید ہو گیا. آپ دیکھیں اس اللہ اکبر کی کیا بڑی بڑی قربانیاں قیمتی دی گئی ہیں, تاکہ ہم آج اللہ اکبر کہہ سکے. اور ہاں زادارو, آج ہم نے
بارگاہ باب المراد سے اپنی مرادوں کو لینا ہے، اور سب سے بڑی مراد ہماری یہی ہے کہ ہمیں عبادت میں لذت ملے، ہم سفینہ نجات، سفینہ سکون، نفس اطمینان جو ہم سب کا خواب ہمارا گمشدہ ہے وہ ہمیں بحق حسین ابن علی مل جائے۔ یہ تمام عرفاء علماء کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی بیماری ہے، کوئی بھی بیماری، خاص طور پر سانس کی اگر بیماری ہے، تو آج اپنا آپ جو بھی آپ کا رومال ہے جس میں آپ اشک بہائیں گے حضرت علی اصغر کے لیے، آپ اپنے اس رومال کو جہاں بھی آپ کو درد ہے اس رومال کو اس جگہ پر لگا دیں۔ میرے مظلوم امام کی آخری پتہ ہے نا آپ کو، ہر شہادت کے بعد جو مولا نے راہ خدا میں دی، امام حسین اللہ سے اور زیادہ قریب ہو گئے۔ جناب قاسم کے بعد مولا اور نورانی، جناب علی اکبر کے بعد نور میں اور اضافہ۔ دل جتنا شکستہ ہو، بے کسی جتنی زیادہ ہو، وہ انسان اتنا ہی زیادہ رب سے قریب ہوتا ہے۔ ذرا تصور کرے جب آخری قربانی جناب علی اصغر کی امام حسین نے دے دی، یا اللہ، کیا نور ہی نور ہی نور، استجابت ہی استجابت ہی استجابت۔ جس طرح امام حسین نے علی اصغر کو مقتل میں پانی طلب کرنے کے لیے اٹھایا تھا، بھیک مانگ رہے تھے میرے آقا، کیونکہ آپ پر واجب تھا، کیسے دیکھتے اپنے بچے کو العطش کی اس حالت میں تڑپتے ہوئے۔ ہاں، بہت سے علماء یہ بھی کہتے ہیں جب ہماری میت ہو تو وصیت یہ ہے کہ ہمارے جنازے پر جناب علی اصغر کے مسائل پڑھے جائیں، کیونکہ وہ وقت تھا کہ رب کو اتنا رحم آیا امام حسین پر کہ رب نے امام حسین کو تسلی دی اور کہا، اے میرے حسین، اے میرے بیکاس، میں دیکھ رہا ہوں تیرے سینے پر علی اکبر کا خون ہے، تیرے ہاتھوں میں قاسم کا خون ہے، میں دیکھ رہا ہوں تیری کمر علمدار کے بعد جھکی ہوئی ہے، اے میرے حسین، اے متر الموتور، یہ خون اپنے ریشے مطہر پر لگا اور گریہ نہ کر، کیونکہ جنت میں علی اصغر کے لیے جام کوثر آمادہ ہے، جنت میں ایک داعیہ کا انتظام کر دیا گیا ہے، مرضعہ کا انتظام ہو چکا ہے۔ یہ وہ آواز تھی جو عرش سے بلند ہوئی، حسین کے ان زخموں کے لیے دوا بنی۔ ہاں عزادارو، آج امام عصر کے سر سے امامہ اترا ہوا ہے، ہم اور آپ تو سن رہے ہیں لیکن امام زمانہ دیکھ رہے ہیں۔ شنیدن کی بود مانند دیدن، اسی لیے امام نے فرمایا، کاش میرے شیعہ جانتے میں کس طرح سے علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا۔ میں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اے عمر سعد کے لشکر والو، آؤ خود ہی ششماہ علی اصغر کو پانی پلا دو، مجھے نہ دو۔ لیکن عزادارو، چشم فلک نے کیا منظر دیکھا، وہ تیر جو زہر آلود ہے، جو اونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک ننھے سے گلے کی طرف اس طرح سے پھینکا گیا، من الاذن الی الاذن۔ کیا منظر دیکھا میرے آقا نے کہ اس تیر نے علی اصغر کو اپنے ہی خون سے ایسا سیراب کیا۔ آئیے مدد کیجئے مظلوم حسین کی،
ایک قدم خیمے کی طرف بڑھاتے پھر پیچھے پھر آگے جاتے. پتہ ہے نا آپ کو امام حسین نے علی اصغر کو اپنی بہن سے مانگا تھا، جناب رباب سے نہیں، کیونکہ آپ احترام کرتے تھے، آپ شرماتے تھے، آپ کو معلوم تھا جناب رباب کا دودھ خشک ہو چکا ہے. کہتے ہیں کربلا عصر عاشور کے بعد جب بھی جناب رباب پانی پیتی دودھ جاری ہو جاتا. بی بی رو رو کر کہتی ہے میرے علی اصغر ماں اس دودھ کا کیا کرے، ماں کی گود خالی، ایک کربلا میں ایک شام میں وہ مظلوم ماں جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچے کو تڑپتے ہوئے دیکھا. عزادارو میرے مظلوم امام کی ایک تمنا یہ تھی کہ جناب علی اصغر کا جسم پامال نہ ہو، سر تن سے جدا نہ ہو، اس لیے آپ نے خود علی اصغر کو دفن کیا. لیکن اے بے کس حسین، آپ کی آخری نشانی کو بھی سر اقدس سے علی اصغر کو بھی نیزے پر سوار کیا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. بار الہ باب المراد علی اصغر کا واسطہ، اس تشنا لب کا واسطہ، حسین کی اس بے کسی کا واسطہ. یا رب یا رب ان خالی ہاتھوں کو، ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں بطور اسرع مستجاب فرما. بار الہ جنہوں نے التماس سے دعا کہا ہے ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں سن لے. یا رب منتقم خون حسین امام عصر کو اذن ظہور عنایت فرما. پروردگارہ ہماری عبادتوں میں نماز میں ہمیں خشوع قلب عنایت فرما. یا رب گناہوں سے پاک باب برکت صحت بھری زندگی ہم سب کو عنایت فرما. یا رب یا رب یا رب ہمارا نام بہترین مخلص ترین عزاداروں میں لکھ دے. پروردگارہ خدا بندہ امام زمان امام عصر کے قلب اقدس کو ہمارے اعمال سے راضی رکھ، ہماری اولاد کو نیک سے نیک تر بنا. پروردگارہ خداوند ہمارے مرحومین کی مغفرت، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما. یا رب ہماری عاقبت کو ختم بخیر فرما. تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم